على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز چینل کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کے ان برکتوں بھرے لمحات میں اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ بہار مدینہ کے پروگرام کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 2 ربیع الاول نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور خصوصاً پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے تذکار پاک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب۔ ناظرین، اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ مختصر بات کی جائے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بعد اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بزرگ و برتر ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے جیسے تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے موجود ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود حدیث مبارکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمین و آسمان اور کائنات کے گوشے گوشے میں گھوما پھرا، میں نے کائنات کو دیکھا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی نہیں دیکھی اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی عظیم گھرانہ نہیں دیکھا۔ یہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جس کے بارے میں خود اللہ فرما دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے ذکر پاک کو اللہ سبحانہ و تعالی خود بلند فرما دے، اس کو کون کم کر سکتا ہے، اور پھر اس کی بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ہماری ناقص عقل اور فہم اور ادراک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان نہیں سما سکتی۔ بس جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں، ہم بصد دل و جاں بسر و چشم انہیں تسلیم کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کائنات کا عظیم گھرانہ، آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، اور میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب سے پہلا سوال ہی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آباء و اجداد، والدین کریمین طیبین، جو آپ کا گھرانہ ہے، اس کی عظمت، رفعت اور شان قرآن و سنت میں جو بیان ہوئی، اس سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ
نبی رحمت نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین سعدین سعیدین سبحان اللہ. حضور پر نور سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالیہ ولیہ متقیہ صالحہ مومنہ سیداتنا آمنہ سلام اللہ علیہا. آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے اندر بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، جن میں سے بہت ساری دعائیں مشہور بھی ہیں اور نماز کے اندر بھی ان کو مانگا جاتا ہے، جیسے قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اسی طرح ایک اور دعا ہے جس کے اندر خصوصاً حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے مومن اور جنتی ہونے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنے والدین کے بارے میں کہ اے میرے رب میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. اب دیکھیے یہ تو ہو گیا قرآن کی آیت، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اب ایک طرف اللہ کا قرآن دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، نہ کریں نہ مانگے، لیکن یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر رحم فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، بہت ساری احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا. سبحان اللہ. اور اس کی شرح کے اندر بہت سارے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اور اماں حوا سلام اللہ علیہ سے لے کر سیداتنا آمینہ سلام اللہ علیہ تک حضور کی ساری پشتیں پاک ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور کی جب ساری پشتیں پاک ہیں تو جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد محترم تک اور سیدہ حوا سے لے کر حضور کی والدہ محترمہ تک جتنا بھی آپ کا شجرہ نسب ہے، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب اور جناب عبداللہ تک جو شجرہ نسب ہے، جب ان کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں کھنگال کے دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں کوئی بھی مشرک نظر نہیں آتا ہے. سارے جو ہے وہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے ہی نظر آتے ہیں. اور اللہ کا قرآن بھی جی اسی کی گواہی دے رہا ہے جی کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہ سے لے کر جی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین تک سبھی ساجدین ہیں. ساجدین. الذی یراک حین تقوم سبحان اللہ. وتقلبک فی الساجدین. سبحان اس پر بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی. جی بالکل. اب دیکھیے نا جی کہ حضور علیہ السلام کے جو والدین کریمین ہیں نا جی، وہ دین ابراہیمی تک تھے، دین ابراہیمی پر کے پیروکار تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے جو ہمیں بزرگوں نے عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام پیدائشی بالفعل نبی ہیں، لیکن 40 سال کے عرصے کے اندر حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی، چونکہ آپ اللہ کے حکم کے تابع تھے. اب 40 سال کی عمر تک جو شخص مشرک نہیں تھا، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا اور جو اپنے چڑھاوے ان کے اوپر نہیں چڑھاتا تھا، اسی طرح وہ دین ابراہیمی پر قائم تھا اور دین ابراہیمی حق اور سچ دین تھا. جب حضور کی نبوت آئی ہے تو جس نے پھر انکار کیا ہے وہ پھر اظہار نبوت جب فرمایا تو اس کے بعد پھر اگر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو اس کا شمار مومنوں کے اندر نہیں ہوگا. اسی طرح حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے، چونکہ حضور علیہ السلام تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ حضور علیہ السلام جو ہے تو ان آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا. تو جس کا والد فوت ہو جائے، ذرا توجہ کیجئے گا، جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو تو اس کو یتیم کہتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام
آپ یتیم نہیں بلکہ آپ در یتیم ہیں، بلکہ آپ یتیموں کا سہارا بن کر آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، جب آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا ابوا کے مقام پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے اس وقت نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت آپ دین ابراہیمی پر تھے۔ جیسے اگر آپ نے فرمایا کہ ان کا شمار ساجدین میں ہوتا ہے، نہ ہی کہیں روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ کیا، پوجا کی، لہٰذا وہ مومن ہیں اور صالح ہیں اور وہ جنتی ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے نا کہ الذی یراک حین تقوم، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کا جو کھڑا ہونا ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، وتقلبک فی الساجدین، اور ساجدین میں منتقل ہونا، یعنی آپ کا نور جو منتقل ہوتا رہا سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ تک، یہاں تک، یہ سارا اللہ فرما رہا ہے یہ تو ساجدین تھے، سارے سجدہ کرنے والے تھے، سارے میرے برگزیدہ بندے تھے، اور جب جو برگزیدہ بندے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ احادیث سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھیے ناظرین اس کو سماعت کیجیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ دونوں احادیث صحیح ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوسری جگہ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، چاہے تو پکڑ لو چاہے تو چھوڑ دو۔ اب ذرا تصور کیجئے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں احادیث بیان کی ہوں گی، حضور کو اپنے والدین نظر نہیں آئے ہوں گے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ایک عام مسلمان جو ہے اس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو فرمایا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی والدہ محترمہ کا عالم کیا ہوگا کہ جنت جو ہے وہ ان کے پاؤں کے نیچے کس طرح ہوگی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے مالک ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حسنین کریمین طیبین طاہرین وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو ذرا سوچئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیداتنا آمنہ سلام اللہ علیہا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لخت جگر ہے ان کی وہ کیا لگیں جی، ان کی دادی لگی، دادی لگی، سیدہ فاطمہ زہرا جو ہے ان کی وہ دادی لگی۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نواسے ہیں ان کی وہ دادی لگیں، ان کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جد کی طرف سے۔ جب وہ جنتی ہیں تو پھر حضور کی والدہ بھی جنتی ہیں۔ پھر اسی طرح حضور کے والد محترم کا کیا کہنا۔ اور یہاں ناظرین کو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت والدین کی شان بیان ہوتی ہے تو زیادہ تر ماں کی شان بیان ہوتی ہے، باپ کی شان اس طریقے سے بیان نہیں ہوتی ہے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، لہٰذا جب جنت میں جانا ہے تو دروازے سے گزر کر جانا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا گستاخ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو اب پھر وہ بھی مقام یاد کیجئے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا لوگو اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، میری والدہ مجھے آواز دیتی اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ دیتا اور ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ اور وہ مقام جرانہ پر جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام گوشت تقسیم فرما رہے تھے، ایک بڑھیا عورت آتی ہے، آ کر بیٹھتی ہے، حضور اپنی کالی کملی اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، دیر تک مسکرا کر ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، پھر ان کو گوشت بھی دیتے ہیں، زاد راہ بھی دیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی، یہ بڑھیا کون تھی جس کو آپ نے اتنی عزت اور تکریم عطا فرمائی؟ حضور نے ارشاد فرمایا میری یہ وہ ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ جب دودھ پلانے والی ماں کے لیے اتنا ادب و احترام ہے، اماں حلیمہ سعدیہ وہ تھیں، جب دودھ پلانے والی ماں کے لیے اتنا ادب و احترام ہے، اگر حضور کی والدہ زندہ ہوتی حضور ان کا کتنا ادب و احترام کرتے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جہاں حضور کے والدین کا تذکرہ کریں، جن کے والدین حیات ہیں وہ حضور کے والدین کے صدقے سے اپنے والدین کے لیے عمر درازی بالخیر کی دعا مانگا کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ حضور کے والدین کے صدقے سے ان کی مغفرت کی دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کی مغفرت فرمائے گا۔ علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی، جی
غالباً اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قادری علیہ رحمہ جی کے نعتیہ کلام میں سے کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، جی اگر ہم غلام یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جی کہ بالکل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، جی جی تو پھر جنت آپ کی ہے جی تو ہماری بھی ہے۔ جی بالکل، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت ان کی والدہ ماجدہ ہیں، جی تو پھر ان ان کا کا کیا مقام مقام کیا ہو ہوگا؟ گیا؟ میرے تو خیال یقین یہ کہتا ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے، اب چونکہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بات ہو گئی ہے جی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشت عشق رسالت امام محمد رضا خان محدث بریلی فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، سبحان تو اللہ، پھر ہم ہوئے تیرے، اس سے بڑھ کر اور سند اور وسیلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اب یہاں پر دیکھیے سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور کے والدین کریمین کے بارے میں بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین ذرا توجہ کیجئے گا، ہم امام محمد رضا کو اتنا زیادہ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائی ہے۔ امام محمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دربار رسالے سے ہمارا تعلق توڑا ہے، جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار سے ہمارا تعلق جوڑا ہے، اس کو، اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناموں پر غور کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم کا نام ہے عبداللہ، اس وقت نام رکھے جاتے تھے عبد العزیٰ، عبد المنات، عبد الحبل، یہ بتوں کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ اب یہاں پر نام کے اوپر غور کر لیں، آپ کا نام عبد العزیٰ نہیں، عبد الحبل نہیں، عبد المنات نہیں، عبد اللات نہیں، فرمایا نہ لات کا، نہ منات کا، نہ حبل کا، نہ عزیٰ کا بندہ، بلکہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو جن کے نام ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو پھر ان کے ایمان کے اوپر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں ناظرین جب آپ سنیں گے تو آپ کی زبان سے بساختہ سبحان اللہ نکلے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آمنہ کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 امن والی، سبحان اللہ، نمبر 2 امانت والی، امانت، نمبر 3 یہ جو معنی ہے اس کی تو کیا بات ہے، فرمایا ایمان والی۔ سبحان تو جن کے نام ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید پر بھی یقین رکھتے ہیں، دین ابراہیمی پر بھی قائم ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو پھر حضور کے والدین کریمین کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اور کل قیامت والے دن کیا وہ منظر ہوگا۔ اب دیکھو نا، یہاں پر لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتی ہے میں صدر کی ماں ہوں، میں وزیر اعظم کی ماں ہوں، میں ایم پی کی ماں ہوں، میں ایم این اے کی ماں ہوں۔ اس والدہ مائدہ کو کتنا فخر ہوگا جو کہتی ہوگی میں اللہ کے حبیب کی ماں ہوں، میں امام الانبیاء کی ماں ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث سماعت کیجئے، علم کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جو بچہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، کل قیامت والے دن ان کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں حضور کا امتی ہو، جی اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہو جی، اور اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، تو ذرا سوچئے کہ جن کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے، جن کی عظمت کی گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، ان کے والدین کا کل قیامت والے دن کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، ان عظیم ہستیوں کے خوبصورت اور پاکیزہ تذکرے ہو رہی ہیں۔ ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانہ پہ تیرے سارے ہو
اجل آئی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کائی ہو۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ اس کی قسمت پہ فدا تختے شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اور بند جب خواب میں اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری غوشائے تنہائی ہو۔ جی ناظرین، 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور خصوصاً نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے پاکیزہ تذکرے ہو رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کے آباء و اجداد، آپ کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں، اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا تھا اشعار کی شکل میں، ان کے معنی اور مفاہیم اور ترجمہ یوں بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں، آپ کی عظمت، رفعت اور شان تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی محبت کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمایا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ فرما کر کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے
کہ میں اس تبلیغ حق و رسالت پر تم سے کوئی اجر، بدلہ، معاوضہ، صلہ کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں چاہتا، مگر صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی، اپنے گھرانے کی، اپنے خانوادے کی محبت چاہتا ہوں۔ اور پھر اگلے شعر میں فرمایا سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کہ اے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی عظیم ہستیوں، آپ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن پر نماز میں درود پاک پڑھے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ اور آپ غور کر لیجئے، ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار بھی ہے۔ اور پھر جب آگے پڑھتے ہیں ہم وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے پر، چاہے وہ آپ کے اولاد اطہار ہوں، چاہے آباء و اجداد ہوں، ان پر ہم نماز میں درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر نماز میں ہم درود پاک نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اسی عظیم گھرانے کا، انہی عظیم ہستیوں کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ جی علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب، جی کائنات کا عظیم گھرانہ، سبحان اور جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، ہے نہ ہوگا، اسی طرح اس عظیم گھرانے جیسا بھی نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اسی گھرانے کی جو عظمتیں ہیں، سیدنا عبداللہ، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہما، ان کے جو حالات زندگی ہیں اور ان کی عظمت، رفعت اور شان ہے، اس سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی میں ناظرین کرام کو ایک حدیث ہے اس کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں، سبحان اللہ، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے ذبیح اللہ کون ہیں؟ یہ تھوڑا سا واقعہ میں چند لفظوں میں بیان کرتا ہوں، سمجھ آ جائے گی کہ یہ دوسرے ذبیح کون ہیں۔ کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا انا ابن ذبیحین، جی میں دو ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، جن کا نام مشہور تو عبد المطلب ہے، لیکن ان کو شیبۃ الحمد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیبۃ الحمد کے ان کے جو ہے وہ سر کے اندر یا داڑھی میں بال سفید تھے، کعبے کے متولی بھی تھے، اور قریش کے دکھ درد کے اندر ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ چونکہ جب گھرانہ ہی عظیم ہے تو کام بھی پھر عظیم ہی ہوں گے۔ تو آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مقدس ایڑیوں کی برکت سے آیا، لیکن اس کے بعد بنو جرہم نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا، بند ہو گیا، 5000 سال تک وہ کنواں بند رہا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب کی خواب کے اندر 3 خواب آئے۔ پہلے دن کسی نے کہا جی طیبہ کھود، پھر کہا ممدودہ کھود، پھر کہا زمزم کھود۔ پھر جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی اصاف اور نائلہ بدھ کے درمیان میں ہمارے بزرگ تھے، قریش والوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہاں ایک کنواں ہوتا تھا، شاید وہی ہے، تجھے نشانی بتائی گئی ہے۔ اگلے دن پھر جب خواب آیا تو انہوں نے بتایا کہ اے بتانے والے یہ تو بتا کہ اس کی نشانی کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ اصاف اور نائلہ کے درمیان میں ہے، وہاں پر خون بھی ہوگا، اور سفید سینے والا کوا وہاں پر چونچے مار کے آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اے نبی کے دادا جان یہاں پر زمزم کا کنواں ہے۔ جب آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اس کو ساتھ لیا، کنویں کی کھدائی کی، وہاں سے جو ہے وہ سونے کی ہرن بھی نکلے اور چند ایک چیزیں بھی نکلیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو مینڈے کے سینگ تھے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، بعد میں آپ نے اس کو خانہ کعبہ پہ آویزہ کیا۔ تو قریش نے مطالبہ شروع کر دیا جی ان کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جب مجھے خواب آیا ہے، میں نے کھودا ہے، تو پھر آپ کا کیسے حصہ بن سکتا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا آپ کو مان کس بات پہ ہے؟ نہ تو آپ کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، نہ آپ کے پاس بیٹے زیادہ ہیں، ایک ہی بیٹا ہے آپ کا حارث۔ اس وقت آپ نے رب سے دعا مانگی یا باری تعالیٰ اگر تو مجھے 10 پتر دے گا، ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے، سب سے چھوٹے جو تھے وہ حضور کے والد محترم تھے۔ پھر جب ایک موقع ایسا آیا کہ جب جوان ہوئے، آپ خوبصورتی میں بھی اعلیٰ تھے، سخاوت میں، حسن میں بھی باکمال تھے، تو خواب آیا کہ اے عبد المطلب اپنا وعدہ پورا کیجیے۔
تو آپ نے اپنی بہنوں سے مشورہ کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیاں تھیں کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا جی فلاں علاقے کے اندر ایک کاہنہ عورت رہتی ہے, اس سے قرہ نکالا جائے. جب قرہ نکالا گیا تو فیصلہ یہ ہوا, پہلے 10 اونٹ تھے, چونکہ ایک شخص کا خون بہا. جی ایک جو دیت تھی نا اونٹ کی, ایک بندے کے خون بہا کی, وہ 10 اونٹ تھے. تو 90 اونٹ جب ادھر ہو گئے تو نام بار بار عبداللہ کا آتا تھا. جب 100 اونٹ مکمل ہوئے تو تب جو ہے وہ اونٹوں کا قرآن نکل آیا, 3 مرتبہ اس کو دہرایا گیا. تب سے شریعت میں یہ قانون بن گیا کہ ایک آدمی کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہوگی. یہ تب سے بنا ہے. جب پھر کیا ہوا کہ ان کو ذبح کیا گیا. اور دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ تو اللہ کے نبی ہیں, تو ان کے لیے ایک مینڈا ذبح کیا گیا, لیکن حضور کے والد جو ہیں حضور کے صدقے سے 100 اونٹ ذبح کیے گئے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے اچھا گوشت رکھ لیا اور جو دوسرا ہے وہ غریب غربا میں تقسیم کر دیا. سیدنا عبد المطلب نے اعلان کروا دیا کوئی شخص اپنے گھر میں کھانا نہ بنائے, گوشت ادھر سے جائے گا. یہاں تک نہیں, ارد گرد کے پہاڑوں پر گوشت کے خوبصورت پیس ٹکڑے وہاں پر رکھ دیے کہ تاکہ وہاں سے پرندے بھی کھائیں درندے بھی کھائیں. یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت پوری کائنات کے اندر بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے پرندوں نے, بہت سارے درندوں نے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا صدقہ کھایا. جہاں تک بات ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو تھی وہ اس وقت تقریباً 6 سال اور 3 ماہ تھی. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 24 کے اندر اس کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت آپ کو ساتھ لے کر گئیں آپ کے والد محترم کی قبر پر جو مدینہ الطیبہ میں تھا. وہاں واپسی پر جب وہاں سلام کیا, وہاں پھر والدہ محترم نے سارا کچھ بتایا کہ تمہارے والد کتنے حسین و جمیل تھے, کس طرح ان کی پیشانی میں تمہارا نور تھا, کس طرح میرے بطن اطہر میں آیا. وہ ساری باتیں راستے ہم سے نکاح کریں, لیکن مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا. تو اس موقع پر جب واپسی پہ آئیں آپ کی ابوا کے مقام پر طبیعت خراب ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے گورے گورے ہاتھوں سے پانی لے کر آئے. آپ کی گود کے اندر آپ کی والدہ کا سر تھا. تو اس وقت جو ہے وہ ابو نعیم نے دلال النبوہ میں اسما بنت دہم سے روایت کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں ان کے پاس حاضر تھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے اپنے فرزند کے سامنے یہ اشعار پڑھے. سیدہ آمنہ سلام علیہ, وہ اشعار کیا تھے وہ ذرا ناظرین سماعت کیجئے, اپنی ایمان کو تازگی بخشیے. آج ہم ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور کی والدہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے وہ اشعار ہیں جو انہوں نے اس وقت بولے تھے. وہ اشعار کیا تھے؟ ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام تبعث فی الحل و فی الحرام تبعث فی التحقیق والاسلام دین ابیک والبر ابراہامی فاللہ انہاک عن الاسنام وَأَلَّا تَوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ. اور آگے پھر جو ہے وہ مزید کیا, اس کا ترجمہ مفہوم کیا ہے؟ فرمایا میں نے جو خواب دیکھا تھا اگر تو وہ صحیح ہے. خواب کیا دیکھا تھا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے, خارا زمینی نور, نور نہ خورا. فرمایا تو آپ تمام لوگوں کی طرح نبی بنا کر بھیجے جائیں گے, حلال اور حرام میں آپ تمیز کرنے والے ہوں گے, آپ اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بتوں سے دور رکھے گا, آپ کبھی بھی مشرک نہیں ہوں گے اور نہ مشرکوں سے دوستی کریں گے. اتنی بات بیان کرنے کے بعد آپ کے آخری الفاظ جن کی وجہ سے آج ہم سیدتنا آمنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ فرماتی ہیں کلو حی میتن, ہر زیرون موت کا ذائقہ چکھنا ہے, وَكُلٌّ جَدِيدٍ بَالٍ, ہر جدید نے پرانا ہونا ہے, ہر نئے نے پرانا ہونا ہے, وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَا, اور ہر بڑی چیز نے فنا ہو جانا ہے, وَأَنَا مَيَّةٌ, میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی, لیکن اے میرے لال یہ بات یاد رکھنا, وَذَكْرَ بَاقٍ, لیکن میرا ذکر باقی رہے گا, میرے تذکرے باقی رہیں گے, میری عظمت کے چرچے لوگ آتے رہیں گے. وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے
وولدت طہرا، میں نے تجھ جیسا خوبصورت پکیزہ ستھرا لال جو جنا ہے، سبحان اللہ، اس لیے میرے تذکرے باقی رہے گی۔ کائنات کا سردار، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول ہیں، آپ کی والدہ بھی سچی ہیں، سبحان اللہ، آپ کی زبان بھی سچی ہے، اور اس سچائی کا اظہار آج ہو رہا ہے دنیا کے شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ حضور کے والدین کے تذکرے عام ہیں تو ہیں وہ حضور کی وجہ سے، بے شک، زندہ ہوتا بندہ۔ سبحان اللہ۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے یہ خوبصورت اور پاکیزہ تذکرے ایسے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے کہ بندہ یہ تذکرے کرتا ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ذبیح اللہ بھی ہیں، جی، اور آپ کا جو سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہا سے عقد ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی وہ ایک واقعہ کہ جنگل میں جی تشریف لے بالکل جا رہے تھے، جی تو بالکل یہودی جو ہے حملہ کرنا جی چاہتے ہیں، کیونکہ بالکل، انہیں پتہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان، فرشتوں سے مدد فرمائی، اور وہ اور حضرت وہب دیکھ رہے ہیں، حضرت وہب وہ سارا منظر دیکھ نبی رہے کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم جی کے نانا جان، جی، اور اس سے متاثر ہو کر پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت عبد المطلب سے مانگ لیا، سبحان اللہ۔ وہ منظر دیکھ کر۔ اور آپ یہ جو دونوں ہستیاں ہیں، جی ان کا جو عقد ہوتا ہے، اس پر بھی مورخین نے لکھا کہ بہت زیادہ اہتمام ہوا، ولیمے کا جو اہتمام جی تھا بہت بالکل، وسیع تھا۔ غریب اور غربا میں کھانے تقسیم کیے گئے، سبحان اللہ۔ غریب اور غربا کو راشن دیا گیا، کپڑے دیے گئے، اور پھر ان سے دعائیں لی گئیں۔ پھر کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم ہوتے سبحان کہ اللہ، جن کے والد گرامی کی جی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے صدقہ، جی جی وہ ساری کائنات کھا رہی ہے، بالکل ولیمہ جو ہے وہ انسانیت کھا رہی ہے، اور مستحقین تک پہنچ رہا ہے بالکل ایسے، اس کا کھانا، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ساری کائنات کھا رہی ہے، سبحان ہم کھا رہے ہیں۔ سبحان جی ناظرین، ہمارے معزز مہمان جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور خصوصاً والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے تذکرے کیے اور ہمارے ایمان کو جلا بخشی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں اپنے معزز مہمان جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب سے ملتمس ہوں کہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے میرے اللہ، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، تیری عنایت سے ہم سب نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا ذکر خیر کیا۔ ان کے صدقے سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں ان کا سایہ تندرستی اور صحت کے ساتھ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ 9 نیوز کے جتنے بھی مالکان ہیں، پروڈیوسر ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، حضور کے والدین کے صدقے سے تمام کے والدین کو سلامتی عطا فرما، جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اسی طرح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے، حضور کے اجداد سے، حضور کے اصحاب سے، اللہ کے ولیوں سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو سرشار فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی۔ جی ناظرین، 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ اپنے میزبان محمد رضوان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد،